الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات میں انسانوں کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت، ان کی بھلائی، ان کو تہذیب سکھانے کے لیے انبیاء و رسل کا اہتمام کیا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبی جو ہے یا رسول، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا انتخاب ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ جس کو وہ چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ کہ یہ ہو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ 50 سال عبادت کرتا رہا اور عبادت کرتے کرتے وہ نبی بن گیا، نہیں۔ جو نبی ہیں وہ ازل سے نبی ہیں، اور وہ جب عالم ارواح میں تھے تب بھی نبی تھے، جب وہ اس جہان میں آئے تب بھی وہ نبی ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اعلان نبوت کب کیا۔ وہ جب انہوں نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ انبیاء کرام کا سارا سلسلہ اس دنیا میں چلنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ آ کے وہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن آپ کی نبوت کو دائمی حیثیت دے دی کہ قیامت تک کے لیے نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ کی نبوت قائم رہے گی اور آپ کا جو دین ہے وہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ میں جو ہم نے پڑھی ہے، کچھ دیگر اقوام کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسل بھیجے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم: کذبت قبلہم قوم نوح، تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والے فرعون نے، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا انکار کرنے والے یہ نئے نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 960 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور صرف ایک بندہ جو ہے وہ ماننے والا ہوا۔ 960 سال کا عرصہ گزرا اور ایک بندہ بات کو قبول کرنے والا ہوا۔ اب
اگر تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ معاملہ ہوتا دنیا دارے والا، تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے کہ 950 سال ہو گئے ہیں اے نوح، تو نے کیا کام دکھایا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء کرام کے ذمے میں نے یہ رکھا ہے کہ انہوں نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کے اپنے ذمہ کرم پہ ہے۔ میں ان سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا۔ تو 960 سال کا عرصہ گزرا، جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو ساری کائنات سے چیزیں ختم ہو گئیں، وہ چند چیزیں بچیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئیں، وہ جانوروں میں سے تھے، وہ انسانوں میں سے تھے، جو سوار ہوئے صرف وہی کامیاب ہوئے، باقی سب پوری زندگی جو کائنات کے اوپر ہے، اس زمین کے اوپر، وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، قوم عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، آگے فرمایا وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور سمود علیہ السلام کی جو قوم سمود ہے انہوں نے جھٹلایا، وَقَوْمُ لُوطٍ، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا۔ آگے فرمایا وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور اصحاب ایکا نے، اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہے کہ یہ جھٹلانے والے وہ جو بھی ہیں، وہ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا گروہ ایک ہی ہے۔ ان کل الا کذب الرسول، کہ یہ سارے کے سارے رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، کہ جس نبی اور رسول نے آ کے ان کو اللہ رب العزت کا پیغام سنایا، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اس وجہ سے ان کو میں نے ایک گروہ میں رکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے میرے انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا فحق عقاب، بس میرے عذاب کے یہ مستحق ٹھہرے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ جو قوموں کا حال قرآن کریم میں بیان کیا ہے، یہ محض قصہ اور کہانی نہیں ہے، تیرے لیے ہے۔ تو دیکھ کہ تیرا اپنے نبی کے ساتھ کیا عمل ہے، تیرا اپنے نبی کے ساتھ کیا عمل ہے، کہ تو ویسے کر رہا ہے جیسے ان قوموں نے کیا تھا، یا کہ ویسے کر رہا ہے جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا۔ اگر تو تیرا حال بھی ان قوموں جیسا ہے تو عذاب سے صرف اس وجہ سے بچا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ اس دنیا میں ہیں میں ان پہ عذاب نہیں نازل کروں گا، تو بچا ہوا ہے۔ لیکن آخرت میں تیرے ساتھ وہی ہوگا جو دوسری قوموں والوں کے ساتھ ہوا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات آپ کو اس جہان فانی میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب مختلف لوگوں نے مختلف آراء قائم کی، اور سب سے پہلا وسوسہ جو انسانی جبلت میں، انسان کی طبیعت میں جنم لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ تھے تو وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی، ایسے ہی 2 ہاتھ تھے، ایسے ہی 2 پاؤں تھے، ناک بھی تھا، آنکھیں بھی تھیں، ایسے ہی چلتے پھرتے تھے۔ پھر فرق کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے ذہن میں وسوسہ اور خیال پیدا ہوتا ہے، یہ صرف تمہارے درمیان ہی نہیں پیدا ہو رہا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آج کا یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور کفار بولے، مالی حاضر رسولی، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہی یہ کھاتا ہے، اس کا تو کوئی فرق نہیں ہے ہم سے۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتا ہے، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں ویسے یہ بھی چلتا پھرتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، ویسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟
یہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونے چاہیے تھا، یہ کوئی عجیب مخلوق ہوتی، پتہ چلتا کہ یہ ہم سے منفرد اور جدا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہوتا، کوئی فرشتہ ہوتا جو ڈراتا، جو ہمیں تنبیہ کرتا۔ اب ہم جس سچویشن میں گزر رہے ہیں، جو حالات و واقعات ہمارے چل رہے ہیں ہمارے معاشرے کے، ہم بھی انہی چیزوں کے شکار ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا انکار نہیں تو کر سکتا۔ وہ مجسم صورت، شخصی صورت اس جہان میں تشریف فرما ہوئے ہیں، تاریخی حوالے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تیری آنکھ سے اوجھل ہے نا، لیکن تجھ سے پہلے آنے والے جو ہیں تیرے آباء و اجداد، تاریخ دان یا دیگر احباب، وہ موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ کی ذات کا تو انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کا انکار کرے تو چلے پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ کر لیا۔ لیکن ہم جس طرف جا رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات اور ہمارا آپ کی ذات کے بارے میں خیال اور کنسیپٹ وہ خاصا پاکیزہ نہیں رہا۔ رومی فرماتے ہیں سید و سرور محمد نور جاں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ہیں، وہ ہماری جان کا نور ہے، بہتر و مہتر شفیع مجرماں، قیامت والے دن جن کی سفارش قبول ہوگی وہ آپ کی ذات ہے، اور کسی بندے کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے آداب، آپ کو مخاطب کیسے کرنا ہے، آپ کی ذات کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے، آپ کی ہمارے درمیان حیثیت کیسی ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی ذات کا بیان فرمانا ہی یہ ہم سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آداب بیان کیے ہیں کہ علی احمد کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے، حافظ صاحب کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات سے آگے نہ بڑھا کرو۔ آگے بڑھنا یہ نہیں ہے کہ تم چل رہے ہو اور آگے چلے گئے ہو۔ آگے بڑھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس چیز کی طرف نہیں جانا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تم کہتے ہو میری عقل نہیں مانتی، اس کے اندر تو اتنے فائدے لکھے ہوئے ہیں، اس وقت کی بات وہاں کی قوم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، آج ہم پاکستان کے رہائشی ہیں، وہ عرب کے رہائشی تھے، یہ چیزیں عرب والوں کے لیے تھیں، ہمارے لیے نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو وہ فرما رہے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس پہ آ کے تم نے رک جانا ہے۔ اسلام ماننے کا نام ہے، جب تم مان ہی نہیں رہے ہو پھر اسلام کیسا؟ اسلام کا معنی ہے جھک جانا، مان لینا، جب ماننا ہی نہیں ہے تو پھر اسلام کیسا باقی رہا؟ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جامع اسی وجہ سے فرماتے ہیں ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا، کہ آسمان کے نیچے سب سے ادب والی جگہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جہاں پہ جب عشاق آتے ہیں تو وہ سانس روک کے آتے ہیں، وہ اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیتے۔ اس کے برعکس ہمارا عمل کیا ہے آپ دیکھیں، وہاں پہ ہم جا کے دشنام درازی کرتے ہیں، فون نکال کے پھر رہے ہیں، کوئی سیلفیاں بنا رہا ہے، کوئی ہو ہا شو شا،
کیا کر رہے ہیں ہم، کون سا عمرہ کرنے گئے ہیں، کون سی حج کرنے گئے ہیں، کون سے روضہ رسول کی زیارت کرنے گئے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک ہی حج کی ہے اور اس کے ساتھ ہی عمرہ کی ہے، دوبارہ نہیں گئے۔ کیا استطاعت نہیں تھی؟ استطاعت بھی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جگہ ادب والی ہے، وہاں پہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بار بار جانے سے وہاں پہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہاں سے جی یہ آپ نے سیکھا؟ میں ایک دفعہ جب حج پہ گیا تھا اپنے والد گرامی کے ساتھ، آپ فرماتے، تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک بندہ روضہ رسول کے سامنے آتا ہے اور وہ چند لمحے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر فوراً سے الٹے پاؤں واپس چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ ہم چند دن رکے تو ہم نے اس کو دیکھا۔ ایک دن اسے ہم نے پوچھا کہ یہ تم آتے ہو چلے جاتے ہو؟ اس نے کہا جی میں نہ بس سانس بند کر کے آتا ہوں، جتنی دیر مجھ سے کھڑا ہوا جاتا ہے میں کھڑا ہوتا ہوں، اس کے بعد پھر میں خاموشی سے واپس چلا جاتا ہوں، کہیں اونچی آواز میں سانس لوں تو یہ میری یہ اب کوئی کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ جو ادب کا تعلق ہے وہ قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپ کے وضو کا پانی لے کے اپنے جسموں پہ اپنے منہوں پہ ملتے تھے، کون سے قرآن میں لکھا ہوا تھا؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ میں وضو کروں تو میرا پانی لے کے منہ پہ مل لیا کرو؟ کیا آپ کا لعاب دہن جو تھا وہ صحابہ کرام لے کے منہ پہ مل لیتے تھے، کھا لیتے تھے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کیسے کرنا ہے؟ نہیں، یہ محبت کی جو باتیں ہیں، محبت اور عشق جو ہے وہ خود مقنن ہے، وہ خود اپنے قانون دریافت کرتا ہے۔ جس کو جیسے اپنے محبوب سے پیار ہوتا ہے وہ اسی قدر اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے آداب قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ زور سے آپ کے ساتھ بات نہ کیا کرو، آپ کے بارے میں زور سے الفاظ نہ بولے کرو، غصے سے کسی کے اوپر روب ڈال کے، جیسے تم ایک دوسرے کے لیے باتیں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن تم جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایک لمبی دم لگی ہوگی، یہ الحاج بھی ہے، یہ عامر بھی ہے، یہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کرتا تھا، عمرے بھی کرتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، بڑے نیک اعمال کیے، خیال درست نہیں تھا۔ کس کے بارے میں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ سارا کچھ ضائع ہو گیا، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ آگے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ رب العزت کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیے، جو ڈرتے ہیں، آوازیں پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو چن لیا ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، چنیدہ ہیں۔ آگے فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے مہربانی ہے، بخشش ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آگے پھر فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک من وراء الحجرات، جو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں آپ کو، کہ آپ اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں تشریف فرما ہیں اور وہ باہر سے آ کے آواز دیتے ہیں۔ فرمایا اکثرہم لا یاقلون، اکثر نہ سمجھ ہے، اعرابی ہے، بدو ہے، کم عقل ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم سمجھ لو کہ وہ آ کے باہر سے اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہیں تو ہم بھی ایسی آوازیں دیتے رہیں گے، اور وہ بیوقوف ہیں، ان کی تم نے نقل نہیں کرنی ہے کہ وہ جو ایسے پکار رہا تھا تو میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اعرابی دیہاتی آئے ہیں اور وہ باہر سے آوازیں دینے کی بجائے صبر کر کے کھڑے ہو جاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے آتے، دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، آوازیں نہ دیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خیر اللہم، ان کے لیے یہ زیادہ اچھا تھا، وہ کام سے آئے ہیں،
بلا وجہ نہیں آئے، کام سے آئے ہیں، کوئی ضرورت تھی، کوئی چیز لینی تھی، کوئی امانت رکھنی تھی، کوئی امانت لینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرمایا کہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، آواز نہیں دینی، بلکہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا ہے، اور انتظار بھی اتنی دیر کرنا ہے کہ جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہ لے آئیں۔ آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب رومی فرماتے ہیں کہ یہ سارے تیرے اعتراضات، یہ تیرے خیالات جنم کیوں لیتے ہیں اور کس وجہ سے لیتے ہیں، آپ وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ مثالیں دے کے ٹھیک بھی کرتے جاتے ہیں کہ ان خیالات کو تو نکالنا شروع کر دے۔ آپ فرماتے ہیں ہر پیمبر امت آراں در جہاں، ہم چنیتا مخلصی می خواند شاں، کہ ہر پیغمبر اپنی اپنی امت کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس نے ان کو نجات کے راستے کی طرف دعوت دی ہے، کسی نے ان کو دوسری طرف نہیں بلایا کہ برے کام کی طرف آ جاؤ، نہیں، سب نے بھلائی کی ہی دعوت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیسی بھلائی کی دعوت دی ہے، کز فلک راہ بروں شودیدہ بود، انہوں نے آسمان سے آگے کا راستہ دیکھا ہوا تھا، انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار کیا ہوا تھا، انہوں نے وہاں کے انوار و تجلیات دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے مشاہدہ کیا ہوا تھا، وہ تمہیں بتاتے رہے ایک جہان اور بھی ہے، تمہاری آنکھ سے اجلا ہے، ہم نے دیکھا، ہماری بات پہ یقین کر جاؤ۔ در نظر چوں مردمک پیچیدہ بود، تمہاری نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن رومی فرماتے ہیں ان کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے تمہاری آنکھ کے اندر پتلی کی حیثیت ہے۔ آنکھ کی جو پتلی بڑی باریک ہے نا، جس سے یہ سارا نور آپ دیکھتے ہیں، جب وہ پتلی خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی نور ختم ہو گیا ہے، ڈھیلا بھی ٹھیک ہے، اس کا وہ بال جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کی پتلی کے اندر جو نور تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ نبی جو بھی تشریف لائے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پتلی کی مانند ہے، لیکن تم نے ان کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے، تمہارے نزدیک وہ بالکل عام سی چیز ہے۔ آپ اس سے پہلے ایک حکایت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، وہ شکار کر کر کے تنگ آ جاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میری طرف سے اعلان ہے کہ سارے جانور باری لگا لیں، روزانہ باری باری ایک جانور میرے پاس آ جایا کرے اور میں اس کو کھا لیا کروں گا، یہ روزانہ مجھ سے شکار نہیں کیا جاتا۔ وہ خرگوش، بکریاں، بھینسیں، جو چیزیں بھی تھیں وہ سب باری لگا لیتے ہیں کہ ایک دن فلاں نے جانا ہے، دوسرے دن فلاں نے جانا ہے، تیسرے دن فلاں نے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن باری تھی خرگوش کی، اب وہ جائے نا، وہ کبھی اچھلتا ادھر جائے، کبھی ادھر اچھلتا جائے، کبھی ادھر اچھلتا جائے، وہ کہے کہ وہ سارے جانور پریشان کہ وہ شیر آئے گا تو سب کو کھا جائے گا، تیری مہربانی تو چلا جا۔ وہ کہتا میں نے اس کا علاج ڈھونڈا ہوا ہے، صبر کر کے رکھو۔ خیر بڑے بڑے جانور، ہاتھی دیگر وہ اعتراض کرے تو اتنا سا ہے، تو نے کیا اس کا علاج کرنا ہے، وہ شیر ہے، بادشاہ ہے۔ کہتے صبر تو کرو۔ وہ کافی تاخیر کرتا ہے، تاخیر کرنے کے بعد شیر کے پاس جاتا ہے، شیر کہتا ہے بھی لیٹ کیوں آیا؟ اس نے کہا جناب بادشاہ سلامت، بڑی مہربانی، میں جان کے امان پاؤں، وہ رستے میں ایک اور شیر آ گیا تھا، اس نے مجھے روک لیا تھا، میں تو بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آپ کے پاس آئے ہوں، مہربانی کریں پہلے اسے ختم کریں، نہیں تو وہ روزانہ آپ کے حصے کا جانور کھا جایا کرے گا۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ۔ اب اس خرگوش نے ایک کنواں ڈھونڈا ہوتا ہے، گہرا کنواں جس کے اندر پانی تھا، وہ اس کو اس کنویں کے کنارے پہ لے جاتا ہے اور خود اس کی ٹانگوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا وہ دیکھیں نیچے جی شیر نظر آئے؟ اس نے کہا ہاں عکس اس کا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ دیکھیں مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے مار رہا ہے، دیکھیں میں۔ جیسے ہی آگے خرگوش ہوتا ہے وہ خرگوش کا عکس بھی اس کے اندر نظر آنے لگتا ہے، وہ فوراً سے شیر اندر کود جاتا ہے، وہ سب کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں بس اسی طرح سے
تو انبیاء کرام کے وجود کے اوپر چلا گیا ہے کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ بھی ہم جیسے ہیں، لیکن وہ تمہیں نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی تنگیاں، تکلیفیں، مشکلات ہیں نا، ان سے بچا کے تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تو نے آنکھ کی پتلی کو چھوٹا سا اور حقیر سمجھا ہے، لیکن کام اس کا بہت بڑا ہے اور وہ تجھے سب کچھ دکھاتی ہے، ایسے ہی انبیاء کرام جو ہیں ان کی حیثیت اس پتلی کی سی ہے جو سارے جہان کو روشن کرنے والے ہیں اور سب کو ہدایت دینے والے ہیں۔ آگے آپ مثال اور دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آنچ حقا موخت مر زمبور را، آن باشد شیر را و گور را۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم شہد کی مکھی کو دیا ہے وہ شیر کو دیا ہے، یا وہ نیل گائے کو دیا ہو، یا جنگلی گدھے کو دیا ہو؟ وہ شہد بنا سکتے ہیں تو وہ بھی جانور، ہاتھی بہت بڑا ہے، شیر بھی بہت بڑا ہے، مکھی چھوٹی سی ہے۔ جو وہ کام کر رہی ہے وہ نہ شیر کر رہا ہے، نہ ہی جنگلی گدھا کر رہا ہے، نہ ہی نیل گائے کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے، تو وہ نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں کر سکتا۔ آگے آپ اس پہ اور مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آنچ حقا موخت کرم پیلا راہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم ریشم کے کیڑے کو دیا ہے، جو علم ریشم کے کیڑے کو دیا ہے، ہیج پیلے داند آگو ہیلا راہ، اس جیسی تدبیر نہ تو ہاتھی جانتا ہے نہ ہی بکری جانتی ہے۔ ریشم کا کیڑا بھی شہتوت کے پتے کھاتا ہے، ہاتھی بھی شوق سے شہتوت کے پتے کھاتا ہے، بکری بھی شوق سے شہتوت کے پتے کھاتی ہے۔ بکری اگر شہتوت کے پتے زیادہ کھلاؤ گے دودھ زیادہ دے گی، ریشم کا کیڑا زیادہ شہتوت کے پتے کھائے گا تو ریشم بنائے گا، ہاتھی کھائے گا تو نہ ریشم بنائے گا نہ دودھ دے گا، کھائے گا وہ بھی شوق سے۔ اب جو علم جس چیز کو دیا گیا ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تجھے جو علم دیا گیا ہے وہ تجھے دیا گیا ہے، لیکن جو انبیاء کرام کو علم دیا گیا ہے وہ علم سب سے منفرد اور جدا ہے، وہ تیری سمجھ اور سوچ میں نہیں آ سکتا، لہذا خاموشی سے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں اس کا پورے کا پورا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ کرتی کیا ہے اور کیسے اس سے لوگ شہد حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ رب العزت کی ذات نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اوحا کے لفظ ہے، وہی نازل کی، دل میں بات القاء کی، کیا کہ وہ اپنے گھر بنایا کرے پہاڑوں میں، درختوں میں اور پرانے چھپروں میں۔ دیکھتے ہیں نا جنگلی شہد بڑا اچھا ہے، درختوں کا ہے، پہاڑی شہد بڑا اچھا ہے، اور تیسرا ویرانے جو گھر ہیں ان کے چھپروں میں جو کانے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شہد لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے اسے کہا کہ تو وہاں پہ جا کے چھتے لگا، پھر اسے فرمایا ثم کلی من کل ثمرات، پھر میں نے اسے کہا کہ تو ہر ایک پھل سے جا کے اس کا رس کھا۔ جتنی مرضی شہد کی مکھیاں بٹھا کے گلاب کے پھول سے اٹھا لو اور اس کا وزن کر لو، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لے کے جاتی، پورا وزن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ کھاتی ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ تو نے کھانا ہے، وہ ساتھ اپنی کوئی چیز نہیں لے کے جاتی، وجود اس کا اتنا سا ہے، پتیاں بھی وہیں پہ ہیں، اس کے زردانے بھی وہیں پہ ہیں، ساری چیزیں وہیں پہ ہیں، وزن میں کمی بھی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ، بس وہ اپنے رب کی راہوں پہ چلتی ہے، جو جو اللہ اسے حکم دیتا ہے بس ویسے ویسے کرتی رہتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شراب، میں پھر اس کے جسم سے شہد پیدا کرتا ہوں، میٹھا، مختلف الوانہ، جو مختلف رنگوں والا ہے۔ یہ جی سرسوں کا ہے، یہ زیادہ سفید ہے، یہ بیری کا ہے، یہ کالا ہے، یہ کیکر کا ہے، اس کا ذائقہ اور ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جیسے جیسے میں نے اسے کہا ہے اس نے ویسے ویسے کیا، اور الگ الگ رنگ کا شہد اسی ایک مکھی سے تیار کی ہے۔ آگے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ذمے جو چیز ہے، ریشم کے کیڑے کے ذمے ہے کہ ریشم بنانا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ریشم بنا رہا ہے۔ شہد کی مکھی کے ذمے ہے کہ شہد بنانا ہے، وہ شہد بنا رہی ہے۔ تیرے ذمے ہے کہ تو نے اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا ہے، اور وہ ماننے کے لیے اس نے انبیاء بھیجی ہیں۔ تو دائیں بائیں بھاگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ اب تیرا اشرف المخلوقات ہونا کس طرف جا رہا ہے؟ وہ چیزیں زیادہ ماننے والی ہیں یا تو زیادہ ماننے والا ہے؟ رومی مثال دیتے ہیں کہ تجھے اشرف المخلوقات کیسے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ فرماتے ہیں آدم خاکی زحق آموخت علم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ تاب ہفت آسما افروخت علم، آدم علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں میں ساتوں زمینوں میں اس علم سے روشنی بکھیر دی۔ یہ انسان کی ترقی سامنے ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا سارے، کیسی کیسی چیزیں نکل رہی ہیں، ہر روز نئی سائنس کی ایجاد آ رہی ہے، ہر روز نئی سائنس کی ایجاد آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ وہ ساری چیزیں سکھائیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی نسل میں جس جس چیز کی جب جب ضرورت پیش آتی ہے انسان وہ چیزیں کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلها، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم سکھا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقالا، اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، بتا ان کو ساری چیزیں جو میں نے تجھے سکھائی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر سنو ان سے پوچھو۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزیں بتائیں انہوں نے کہا قالو، وہ عرض کرنے لگی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے تھے باری تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، ہم تو ایسے کہہ بیٹھے تھے، تو اپنے کام خود جانتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ پس تجھے جس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں پر برتری دی تھی، تو اپنے اس علم کو نبوت پہ لے آیا ہے، اور اس عقل کو نبوت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ انبیاء کے بارے میں جو تیرا اعتراض اور تیرا خیال جو ادھر ادھر ہو رہا ہے وہ تیرے علم کی وجہ سے ہے نا، کہ میرا علم نہیں مانتا جی، میری یقین نہیں آتا، وہ بھی تو ہمارے جیسے ہی تھے نا، وہ بھی تو پھر اسی طرح سے موت آئی اور وہ تو پھر ایسے ہی ہو گیا، تو میری عقل جو ہے وہ ایسے، تو وہ تیرا علم جو تجھے ہے وہ اس طرف لے کے جا رہا ہے نا۔ رومی فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ علم تجھے اور مقصد کے لیے دیا گیا تھا، یہ علم تجھے اس لیے دیا گیا تھا کہ تو نے ان کے پیچھے چلنا ہے، یہ نہیں کہ تو نے ان کے اوپر اس کو آزمانا شروع کر دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زاہد 600,000 سالہ راہ، وہ شیطان جس نے 6 لاکھ سال تک عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کے اوپر مچکا چڑھا دیا۔ مچکا سمجھتے ہیں؟ گائے کا چھوٹا بچڑا، بھینس کا چھوٹا بچہ، وہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کے منہ کے اوپر انہوں نے چھکو چڑھایا ہوتا ہے، اسے مچکا کہتے ہیں کہ یہ مٹی نہ کھائے، یہ اپنی رسی توڑا کے دودھ نہ پی لے بے وقتہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے منہ کے اوپر مچکا چڑھا دی ہے، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، قیامت تک کے لیے اسے چھوڑ دیا کہ چل دوڑ، لیکن منہ پہ اس کے مچکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو نے بھی اپنے علم کا مچکا منہ پہ چڑھا لیا کہ میں نے ہدایت نہیں لینی، اس کو اتار کے پھینک۔ یہ جو تیرا علم تجھے دے رہا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں، یہ مچکی اتار کے پھینک اور ماننے والی طرف آ۔ جس طرف تو جا رہا ہے یہ گمراہی کا رستہ ہے، یہ ہدایت کا رستہ نہیں ہے۔ ہدایت کا رستہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہے، آپ کو ماننے میں ہے۔ آپ اس پہ فرماتے ہیں احمد و ابو جہل در بت خانہ رفت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات اور ابو جہل ایک ہی خاندان سے ہیں، وہ آپ کا چچا ہے، دونوں خانہ کعبہ میں گئے ہیں۔ ابو جہل جاتا تھا، وہ بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے جاتا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں تو وہ ساری بتوں کو آپ نے گرایا ہے، اور ساری امتیں آپ کو سجدہ کرنے والی ہو گئی، آپ کو ماننے والی ہو گئی ہیں۔ اس کا بیت اللہ جانا کیا ہے اور آپ کا بیت اللہ جانا کیا ہے؟ خاندان ایک ہے،
قوم ایک ہے، نسل ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، لیکن جانے جانے میں فرق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا اور ہے، جا بھی ایک ہی طرف رہے ہیں، وہ بھی بیت اللہ جا رہا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، وہ بتوں کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں، آپ بت توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بت شکن ہیں، وہ بتوں کا پجاری ہے، جگہ بھی ایک ہے اور جانے والے لوگ بھی ایک قبیلے سے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں بس تھوڑا سا یہ سمجھ جا کہ وہ جو ابو الحکم تھا، حکمتوں کا بادشاہ تھا، ابو جہل ہو گیا اور آج تک ساری دنیا اس کو جہالت کا بادشاہ کہہ رہی ہے، تو بھی اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ کبھی کسی سے ابو جہل کا اصل نام سنا ہے؟ چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ملحد ہے، وہ سارے ابو جہل ہی کہتے ہیں، کوئی اس کا اصل نام نہیں جانتا۔ یہ وہ ہے اللہ رب العزت نے ضلالت جس کے کھاتے میں ڈالی ہے، وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں توق ڈال دیا گیا ہے۔ آج کوئی بندہ اپنے بیٹے کا نام رکھے ابو جہل، کوئی رکھے گا؟ کوئی کافر ہی کہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھتا ہوں، نہیں رکھے گا۔ بس اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ مجسم صورت ہے، لیکن اس صورت کے پیچھے چیز کیا ہے وہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار کے اوپر صورت بنی ہوئی ہے، تصویر پوری بندے کی، اس میں کمی کس چیز کی ہے؟ روح کی۔ اگر روح ہو تو پھر یہ حرکت کرے گی، اگر روح نہیں ہے تو یہ بیکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس تو وہ بیکار چیز ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روح ہے۔ اگر آپ ہیں تو پھر تو کار آمد ہے، اگر آپ کی ذات نہیں ہے تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے دیوار کے اوپر ایک نقش بنا ہوا ہے اور وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ بس آخری مثال تیرے لیے میں یہ رکھوں گا کہ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو چلنے والا کتا تھا وہ بھی برگزیدہ ہے، ان کے ساتھ چلنے والا جو کتا ہے وہ بھی برگزیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، ان کا کتا ہاتھ پھیلا کے وہاں پہ بیٹھا تھا اور 309 سال تک بیٹھا رہا۔ رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفر کرنے کے لیے حیت جیسی بھی ہو، ہے تو وہ کتا لیکن پاکوں سے زیادہ پاک ہے۔ جب بندے کے اوصاف لکھے جاتے ہیں نا تو پھر اس کے باطنی اوصاف لکھے جاتے ہیں، اس کی ظاہری شکل پہ بحث نہیں کی جاتی کہ اس کا ناک کیسا تھا، اس کی آنکھ کیسی تھی، اس کے کان کیسے تھے، نہیں، اس کے اوصاف حمیدہ اس کے باطنی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ سچ کتنا بولتا تھا، اس میں غیبت نہیں تھی، وہ ریاکاری نہیں تھی، صلہ رحمی کرتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جتنی آپ سیرت طیبہ پڑھیں گے وہ ظاہر سے زیادہ باطن پہ مبنی ہے کہ آپ کے اعمال کیسے تھے، آپ کے افعال کیسے تھے۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو جیسا بھی ہے، تو اس کتے کو دیکھ کے ہدایت پکڑ لے کہ وہ ہے کتا، دیکھنے کو نجس چیز ہے لیکن پاکوں سے زیادہ پاک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا، تو ہے انسان، اشرف المخلوقات ہے، کیوں اپنے کھاتے میں ضلالت لکھ رہا ہے؟ کس وجہ سے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے تیرا شک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں وہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سنشیر محمد گیلانی قادری فتح پوری، آپ کے اس فرمان پہ ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم عقل آکھے فرد جان رکھن، تیرا علم اور تیری عقل تجھے یہ کہتی ہے کہ جان بچانا فرض ہے، ایسے ہی ہے، جان بچانی ضروری ہے۔ نہیں عشق نو جان دا پیار بیلی، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ جان کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ شہید کیا ہے؟ شہید وہ کیا ہے؟ بظاہر تو یہی ہے نا کہ خون میں وہ لتھڑا ہوا ہے، کٹ رہا ہے، خاک میں وہ اٹا ہوا ہے اور بڑی تکلیف ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوچھتے بھی ہاں کیا چاہیے، کہتے دوبارہ بھیج، جیسے کٹ کے آئے ہوں پھر اسی طرح سے کٹنا ہے۔ وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے نہیں دوبارہ بھیج، پھر ایسے آؤں پھر ایسے آؤں۔ اب وہ جو چیز اس نے وہاں پہ چکھی ہے وہ بیان وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں، تو اس کو بیان کرنے کے لیے پہلے شہید ہونا ضروری ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ تیرا علم اور تیرا عقل تو یہی کہے گی کہ نہیں مرنا نہیں ہے، جان کا بچانا فرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جان کا بچانا فرض نہیں ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے
لیکن جو ذات باری تعالیٰ ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے، اس پہ ہم نے قائم اور دائم رہنا ہے۔ وہ جو غازی علم دین شہید ہیں جنہوں نے ہندو راجے کو قتل کیا تھا، وہ جس جیل میں رہے ہیں میاں والی، اسے آج بھی محفوظ کیا ہوا ہے جیل خانے کے اندر۔ اب چاہے جیسے بھی کرتے رہے، وہ محفوظ کر کے رکھی گئی ہے جس جیل میں رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت تھی نا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا آپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے، ترخانہ تو منڈا بازی لے گیا سی علمہ علیہ میں ویند ہی رہ گئے، کہ ہم اتنے بڑے علم رکھتے تھے، سارا کچھ رکھتے تھے، لیکن غازی علم دین شہید ترخانوں کا لڑکا ہے، انڈر 18 ہے، 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اور اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ کے ایک گستاخ کو باذل جہنم کر دیے۔ ہم سے تو زیادہ اچھا ہے، یہ بازی لے گیا۔ ہم ابھی دیکھتے سوچتے ہی رہے ہیں کہ یوں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ اس سے مفہوم مخالف قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں، میں صرف ایک عشق اور پیار اور محبت کی بات کر رہا ہوں۔ جو محبت ہے وہ بندے کو یہ نہیں دیکھتی کہ میری جان رہتی ہے یا نہیں رہے گی، وہ کہتی کہ نہیں، جان ہے اسی کی تھی اور اسی کی بارگاہ میں نے پیش کرنی ہے۔ عشق آخدہ جان دی جان ہاں میں، میرے باج ہے جان مردار بیلی۔ کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو ہم بھی ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رومی اسی وجہ سے فرماتے ہیں نا، سید و سرور محمد نور جاں، بہتر و مہتر شفیع مجرماں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری جان کا نور ہیں، اور آپ ہی وہ ذات ہے جو قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے، اور یہ مسلم حقیقت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چڑب گربان نوازت قدارہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اصالِ ثواب کریں، اپنے آباء و اجداد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ اس کلام کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امہات المومنین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی آج تک مسلمان مومنین مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے شہدائے کرام، شہدائے بدر، حنین، کربلا، تمام شہدائے کرام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید قطب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید شیر محمد گیلانی قادری فتح پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید سائیں غلام رسول گیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سائیں محمد عظیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سائیں محمد اشرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سائیں سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ محمد علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جملہ بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ
جو حاضرین ہیں ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ جو احباب اس جہان فانی سے پردہ کر گئے ہیں، تمام کے اگلے سفروں کو آسان بنا۔ جو حاضرین ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، تمام کو شفاء کلی عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہسپتالوں میں موجود ہیں، باری تعالیٰ ان کو ہسپتالوں میں شفاء کاملہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ تمام طالب علموں کو اپنے اپنے امتحانات میں کامیابیوں اور کامرانیاں عطا فرما۔ ان کو زندگی کے مزید جو آگے مراحل کے سفر ہیں ان کے لیے ان کو ایسا تیار کر کے ان کے لیے تمام مشکلات آسان ہو جائے۔ باری تعالیٰ برکت والے معاملات فرما، برکت والے روزگار کے مواقع عطا فرما، باری تعالیٰ برکت والا رزق عطا فرما۔ باری تعالیٰ اخلاص فی العمل عطا فرما، اخلاص فی العمل عطا فرما۔ جو کام بھی کریں ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے کریں۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے استاذ محترم تو شفاء کاملہ عطا فرما، ان کو روحانی جسمانی جو جس بیماری کے اندر مبتلا ہے تمام بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، تو ہمیں اپنی بارگاہ کا محتاج رکھ۔ باری تعالیٰ دنیا داروں کی محتاجی ذلت ہے، ہمیں اس ذلت سے بچا لے۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں دنیا داروں کی ذلت سے محفوظ رکھ۔ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ باری تعالیٰ پاکستان کو ایک اچھا حکمران عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، عالم اسلام کو اچھا لیڈر عطا فرما۔ مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں تمام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، باری تعالیٰ تو ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ باری تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ باری تعالیٰ جن کے تو نے اولاد دی ہے ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ان کے اولاد کی نصیب اچھے کر دے۔ باری تعالیٰ جو افراد جس پریشانی میں مبتلا ہیں تمام کی پریشانیوں کو تو اپنی مہربانی سے حل فرما۔ تمام کو آپس میں اخلاص، پیار، محبت، الفت، بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ حسد، کینہ، بغض، ریاکاری یہ ساری کی ساری نجاستیں ہیں، ان نجاستوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو مہربانی رکھے تو اس میں ہماری عزت ہے، اگر تو ہم سے منہ موڑ لے تو یہ ذلت ہے۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں عزتوں سے سرفرازی عطا فرما۔ باری تعالیٰ اخلاص فی العمل عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون، خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ شوق ذوق دیویں ربا اپنا تو وت غیر دا وہم چکا بیلی، جام دے توحید دے مٹ وچوں منگا اے انعام صدا بیلی، رکھی مست الست کول اتے دتا کول جو کالو بلا بیلی، مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لویں امن امان بچا بیلی، نزا وقت اخیر تے بھیر کریں کلمہ پاک زبان تے آبیلی، ساتھو ہادی دی نیک نہ مول لیندی ہکے نظر کیتا بیڑا پار بیلی، شالا شیر محمد وقت نزا ملے یار سونے دا دیدار بیلی، میرے ہادی دا سلسلہ رہ قائم منگے نت دعا فقیر بیلی، شالا شیر محمد یاد روے شرا پیر دا وقت اخیر بیلی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔